أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ النوح، اس سورت کا تعارف ہے الارسالات الالہیہ، کہ اللہ کریم نے اپنے جہاں جہاں بھی مبلغین توحید بھیجے ہیں ان کا تذکرہ، کہ ان کا انداز شروع کیسے ہوا اور وہ ایک جامع پروگرام کیسے بنتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کریم نے سلسلہ مبلغین جو شروع کیا ہے کائنات کی مکمل شریعت کی طرف، تو وہ کیسے تھا، تو وہ سورہ نوح پڑھے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے رسالت دے کر بھیجی مکمل شریعت کی، کہ اس میں تردید شرک اور ثبوت الوہیت اور باقی احکام تھے، جبکہ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے حدیث شریف کے مطابق شرک نہیں تھا۔ آپ کی قوم نے شرک شروع کیا تو پیارے سیدنا نوح علیہ السلام سمجھانے تشریف لائے، تو ان سے پہلے جو ہے شریعت کا ایک حصہ یعنی مکارم اخلاق ان کی تعلیم تھی، جبکہ شریعت کا دوسرا حصہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کوئی نہ کرے۔ پھر اس شرک کے دو حصے بنتے ہیں، ایک شرک فی الحاکمیت اور ایک شرک فی الالوہیت۔ شرک فی الالوہیت کا حصہ سیدنا نوح علیہ السلام سمجھانے کے لیے امت کو آئے کہ اللہ کی الوہیت میں شرک کرنا کس کو کہتے ہیں، قبروں کے ذریعے، شجروں کے ذریعے، بتوں کے ذریعے، مورتیوں کے ذریعے، تھلوں آستانوں کے ذریعے، کس طریقے سے یہ اللہ کا شرک بنتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام سے پھر توحید فی الحاکمیت بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شرک فی الحاکمیت کی تردید بھی شروع ہوئی۔ تو یوں جی سیدنا نوح علیہ السلام اس لحاظ سے پہلے پیغمبر ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ثبوت کے لیے بھی تشریف لائے ہیں اور شرک کی تردید کے لیے بھی۔ تو اب اس صورت کا تعارف تو ہے الارسالات الالہیہ، جبکہ اس کا دعویٰ یوں بنے گا الانذار المبین من رسول اللہ نوح قبل العذاب العلیم، کہ اللہ کی طرف سے سیدنا نوح علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں عذاب علیم سے پہلے، اور اس انداز سے ڈراتے اور سمجھاتے ہیں کہ ایک ایک چیز نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ یا قومی کے الفاظ اس صورت میں ملتے ہیں، اور پھر ربی کے الفاظ ملتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ پھر یہ سمجھانا آپ کا 950 سال رہا، سورہ العنکبوت میں گزر چکا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ اس 950 سال کے عرصے میں قوم نے کیا کیا؟ اب اللہ کریم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، دعائیں کر رہے ہیں، اے میرے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، تو اس سے اب مناجات شروع ہیں، اب تیرے ساتھ ہی گفتگویں کر رہا ہوں۔ شروع ہو گئے پیارے نوح علیہ السلام اللہ کو ساری باتیں کرنے، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی دعائیں شروع ہو گئی ربی کے لفظ سے، لمبی دعائیں ہیں اس صورت کے اندر، اس لیے کہ جو حق والا ہو
وہ کس انداز میں مناجات کرتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، کس طرح اپنا دعویٰ رکھتا ہے، قوم کا ظلم کس طریقے سے شکایت کرتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جس قوم کی شکایت کر رہے ہیں، اب اس نے کیا سوچنا ہے؟ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے اللہ میں نے رات اور دن اپنے قوم کو بلایا، بڑی دعائیں کر رہے ہیں۔ انی، میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں، لتغفر لهم انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم، اللہ اپنی انگلیوں کے اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے تھے، واستغشوا ثیابهم، مجھے دور سے آتا دیکھ کر مجھے چڑھاتے تھے، کپڑے لپیٹ لیتے تھے کہ ہم تیری بات نہیں سنتے، واصروا واستکبروا استکبارا، اے اللہ مسئلہ کے سامنے انہوں نے بڑے بڑے رنگ دکھائے ہیں، بڑا بننا چاہا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ ثم انی دعوتہم جہارا، جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو میں زور زور سے بھی ان کو بلاتا تھا تیری طرف اے اللہ، تاکہ ان کے کانوں میں آواز تو پڑ جائے۔ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، ظاہر بھی میں نے بیان کیا، اور کہیں ایسا کوئی نہ ہو کہ قوم برادری کے ڈر کی وجہ سے سامنے نہ قبول کرتا ہو، تو میں چھپے چھپے بھی ان کو سمجھاتا رہا۔ اللہ، سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں ان کو کہتا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب کو سے معافی مانگ لو، یقیناً جیسے ہی تم معافی مانگو گے انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے کے انداز بھی تمہیں بتائے گا کہ میں کیسے معاف کر رہا ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کی نشانیاں بھیجے گا کہ آسمان سے تم پر کثرت سے بارش، ویمددکم باموال، مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وبنین، اولاد نفریوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، نہروں کے ذریعے، غرض ہر قسم کی برکات کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سمجھ لینا ہمارے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، لیکن تم سارے کام کرتے ہو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک اللہ کی عزت ڈھونڈ لیں؟ اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا، تمہیں بھی اللہ نے کئی طوروں پر پیدا کیا ہے، کئی طریقوں سے پیدا کیا ہے، کتنے کچھ تمہارے اوپر زمانے گزرے۔ علم ترو کیف خلق اللہ، پھر یہ آسمانوں کو دیکھو، پھر اس میں سورج چاند ستارے یہ دیکھو، واللہ جعل لکم الارض بساطا، زمین کو دیکھ لو، ایک اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے تم؟ سب کچھ دینے والا وہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں رب انہم عصونی، اے میرے رب میں نے جب انہیں فل سمجھا لیا ہے تب بھی یہ میرے نافرمان بنے۔ وقد اضلوا کثیرا، بڑے دنیا کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ پھر جب سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ختم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے میرے پیغمبر جو پہلے سے ایمان لایا تھا لا چکا، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اس قوم سے۔ تو پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا کا رخ تبدیل کیا، اے اللہ جب کوئی نہیں مانے گا تو پھر ان کو چھوڑ بھی نہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اب جب کسی نے ماننا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر اور کافر ہی ہوگا۔ اے اللہ ان کو تباہ کر، ان کو پکڑ، لیکن اے اللہ ہمیں معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، جو میرے گھر میں بیٹھا ہو مومن مرد ہو مومن عورت ہو، یا اللہ ساروں کو معاف کر دینا، اپنے گھر، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین مومنوں ساروں کے لیے دعائیں کی، حتیٰ کہ کسی کافر کو نہیں چھوڑنا۔ ان کا بیٹا تھا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ منافقانہ کردار ادا کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کو بھی سورہ ہود میں ذکر آتا ہے، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور سورہ تحریم میں ذکر آتا ہے کہ بیوی بھی ان کی باتیں نہیں مانتی تھی، ان کی دین کے اندر نافرمان تھی، نعوذ باللہ، اس کو بھی اللہ کی پکڑ آ گئی، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرما دیا تھا اے اللہ کسی کافر کا گھر تک نہ چھوڑنا، ولا تزد الظالمین الا تبارا، پھر کافر بھی نہ بچے، کافروں کے گھر بھی ٹوٹ گئے۔
انبیاء سیدنا نوح علیہ السلام بچے، آپ کے اہل و عیال جو آپ کے ہی ماننے والے مومنین یہی سارے بچے۔ یہ انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا۔ اللہ کریم اس انداز سے مکمل طور پر اپنے بندوں کو بھیج کر سمجھاتے ہیں تاکہ کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جو خالی رہ جائے۔ اگر بندے پھر توجہ نہیں کرتے ایک اللہ کی باتوں کی طرف تو پھر سورہ عبس میں بھی آ رہا ہے کہ قتل الانسان ما اکفرا، لوگوں کتنے اچھے اچھے صحیفے تمہارے پاس ہم نے بھیجے، یعنی قرآن کی شکل میں، صورتوں کی شکل میں، پھر اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان برباد ہو جائے، کتنا کچھ یہ اللہ کی ناقدری کر رہا ہے کہ احکم الحاکمین کا کلام اسے تو تحفہ سمجھ کر، انعام سمجھ کر سینے سے لگا لیتا، لیکن بے توجہی کر رہا ہے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔